اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 10 جنوری بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکس کی انجیل، اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک۔ اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی ساس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور علی الصبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت سیموئیل کی پہلی کتاب کے 3 باب سے لی گئی ہے، جہاں سیموئیل کی بلاہٹ کا ذکر ہے۔ سیموئیل ایک لڑکا تھا، لیکن خدا کی خدمت بڑی خوشی اور محنت سے کرتا تھا۔ سیموئیل عالی کی نگرانی اور ہدایت کے مطابق کام کرتا تھا۔ جو فرمانبردار ہوں وہی فرائض کی ادائیگی کے لیے مناسب لوگ ہوتے ہیں۔ سیموئیل کی بلاہٹ خدا کی طرف سے تھی، اور یہ خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی شفقت تھی۔ جب عالی سونے کے لیے لیٹ گیا تو سیموئیل بھی خداوند کی ہیکل میں لیٹا ہوا تھا، جہاں سے وہ عالی کی آواز بآسانی سن سکتا تھا، تاکہ اگر عالی ضرورت محسوس کرے اور بلائے تو سیموئیل تیار رہتا تھا۔ خدا نے اس کا نام لے کر بلایا۔ سیموئیل نے سمجھا کہ عالی نے بلایا ہے، سو وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس گیا اور کہا، میں حاضر ہوں۔
سیمویل خدا کی رویا سے ناواقف تھا۔ وہ یہی سمجھا کہ عالی نے پکارا ہے، جبکہ اصل میں خدا بلا رہا تھا۔ عالی نے اسے یقین دلایا کہ میں نے نہیں بلایا، اور بڑی شفقت سے کہا کہ جا کر سو جاؤ۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی بلاہٹ دہرائی گئی۔ سیمویل کو ابھی تک پتہ نہ چلا کہ خداوند بلا رہا ہے۔ دوسری اور تیسری دفعہ بھی سیمویل عالی کے پاس گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، تو نے مجھے بلایا ہے، سو میں حاضر ہوں۔ عالی سمجھ گیا کہ سیمویل جو کچھ سن رہا ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ چنانچہ اس نے سیمویل کو ہدایت کی کہ اب وہ تجھے بلائے تو کہنا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے انتظام اور رضا کے مطابق بلاتا ہے۔ ازدواجی زندگی ایک بلاہٹ ہے۔ کاہنانہ اور راہبانہ زندگی ایک بلاہٹ ہے۔ عزیز مومنین، بلاہٹ خداوند کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ خدا اپنے پیاروں کو اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے بلاتا ہے تاکہ وہ اس کی پیروی کریں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس مرقس کے مطابق انجیل کے پہلے باب سے لی گئی ہے۔ اس باب میں خاص طور پر پطرس کی ساس کو شفا دینے کے معجزہ کا ذکر ہے۔ نیز بہت سے لوگوں کو شفا دینے کا بیان بھی پایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح عبادت خانے سے نکل کر پطرس اور اندریاس کے گھر آیا۔ پطرس کی ساس تپ سے پڑی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے شفا دی۔ یسوع مسیح جہاں آتا ہے بھلائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ انہیں دل کھول کر اجر دیتا ہے۔ جس ہاتھ نے اس عورت کو شفا دی، اسی ہاتھ نے اسے طاقت دی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی، شفا کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دی اور بدروؤں کو نکالا۔ یہ معجزے سبت کی شام کو جب سورج ڈوب گیا کیے گئے۔ شاید بہت لوگ سبت کی وجہ سے نہ آئے اور بیماروں کو نہ لائے اور سورج ڈوبنے کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سبت کو یہ کام کرنا بھی روا نہیں۔ بیماروں کی تعداد کیا تھی؟ سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، جیسے بیکاری خرائط کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اعلیٰ طبیب ہے۔ اس نے اس کو شفا دی۔ یسوع مسیح نے کسی خاص بیماری سے شفا دینے کا کام نہیں کیا، بلکہ طرح طرح کی بیماریوں سے شفا دی۔ اس نے بہت سی بدروؤں کو نکالا اور بدروؤں کو بولنے نہ دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پاؤں پھٹنے سے پہلے
ویران جگہ میں جا کر دعا کی۔ وہ اپنے باپ سے تنہائی میں ملنے کا وقت نکال لیتا تھا۔ ہمارے دن کا بلند ترین لمحہ پاؤں پھٹنے سے پہلے کا وقت ہے۔ ہمیں بھی دن نکلنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت ہماری روحیں تازہ اور شگفتہ ہوتی ہیں۔ یہ خدا کی عبادت گزاری کے لیے بہترین وقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح ویران جگہ میں گیا۔ پوشیدگی کی دعا پوشیدگی ہی میں ہونی چاہیے۔ ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا سے تنہائی میں ملاقات کے لیے وقت نکالیں۔ شمعون اور اس کے ساتھی یسوع مسیح کے پیچھے گئے اور اس سے کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح لوگوں کے درمیان آئے، اسی جگہ رہے، کیونکہ وہ ان کا اپنا شہر تھا، مگر اس نے کہا نہیں، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا رہا اور اپنی تعلیم کی تصدیق کی خاطر بدروحوں کو نکالتا رہا۔ آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کریں، بیماروں کی عیادت کریں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور بشارتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب کو نئے سال 2024 کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔